نماز جو کہ مسلمان کا سب سے اہم فریضہ ہے اور جس کو ہم نے سب سے پہلے چھوڑا. ہم نے سب سے زیادہ زیادتی اسی کے ساتھ کری. دن میں 5 مرتبہ، ہفتے میں 35 بار، مہینے میں 150 بار اور سال میں 1800 بار ہم نے جس نماز کو پڑھا اسی کو کبھی سیکھ کر اور سمجھ کر نہیں پڑھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، اور کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز اچھی نکلے گی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب نکلے گی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے. کیا ہم نے سوچا کبھی کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری نماز تو بس دیکھا دیکھی ہی چل رہی ہے. سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس نماز کو نبی علیہ السلام کو معراج پر بلا کر دیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تو وہ نماز کے ذریعے سے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے حل کروا لیا کرتے تھے. جس نماز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جس نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ہم مسلمانوں پر نماز کو فرض کر دیا؟ آخر کیوں ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں رک پا رہے ہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے؟ ان تمام باتوں کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ ہم نے نماز کو اپنی زندگی میں صرف رسمی طور پر اختیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو کبھی سیکھ کر، سمجھ کر، جان کر پڑھنے کی کوشش نہیں کری، حالانکہ دنیا کا ہر چھوٹا سا چھوٹا کام ہم سیکھ کر کرتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ آخر نماز میں سیکھنے والا کیا ہے؟ ہم سبھی کچھ تو نماز میں کرتے ہیں، جیسے قیام ہو گیا، رکوع، سجدہ، سبھی کچھ تو کرتے ہیں. لیکن نماز کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری جیسے ہمارا قیام، رکوع، سجدہ اور نگاہوں کا ٹھیک جگہ پر ہونا، صحیح جگہ پر ہونا، یہ ہوتی ہیں نماز کی حرکات، فزیکل ایکٹیویٹی. اور دوسرا آتا ہے نماز کا خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع نماز کی حرکات کا بھی ہوتا ہے اور دل کا بھی ہوتا ہے. حرکات کا خشوع خضوع یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قیام، رکوع، سجدہ اور نگاہوں کو ٹھیک جگہ پر رکھنا، اور سارے اسٹیپ، ساری حرکات آرام آرام سے سکون سے ادا کرنا. اور دل کا خشوع خضوع یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، عظمت ہو، بڑائی ہو، توجہ الی اللہ ہو، رقت ہو، انکساری ہو. یہ تمام چیزیں دل کے خشوع میں آتی ہیں. اب قرآن مجید اس خشوع اور خضوع کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان خشوع سے نماز نہیں پڑھتا، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، سوچ سمجھ کر نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نماز تو منافق کی نماز ہے. منافق مطلب جو اس ٹائم پر صرف ظاہری طور پر مسلمان تھے، کیونکہ نہ تو انہیں نماز کی خشوع خضوع کا خیال تھا اور جلدی جلدی پڑھتے تھے کیونکہ بس ان کو جان چھڑانا تھی نماز سے. سوچنے والی بات ہے کہ وہ منافق تھے اور ہم مسلمان. لیکن آج ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نماز کے خشوع خضوع کی توجہ الی اللہ پر. یعنی توجہ الی اللہ کیا ہے؟ یعنی ہم جو بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھ رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہو. دھیان بھی ہمارا نماز میں ہی ہو اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارا پورا فوکس اس پر ہو، یعنی ذہنی طور پہ بھی نماز میں موجود ہوں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو. جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیتے ہیں. اور دوسرا آتا ہے انکساری، یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ایک عاجزی، ایک انکساری ہو کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں.
آپ میرے اللہ ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ تیسرا آتا ہے رقت، یعنی ایک نرمی کی کیفیت ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہم، یہ وہ بادشاہ ہے عظیم الشان جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی اسے گمان ہو کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی کہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کس طرح لائیں۔